میرے محترم سامعین، یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت و الفت تھی۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر ہجرت کرتے ہوئے جبل ثور پر پہنچے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں پر اتنی اونچائی تک چڑھنے کے عادی نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر سوار کر لیا اور غار ثور کے منہ تک لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لا تدخل حتی ادخلہ قبلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، اندھیرے میں ہر طرف ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں، پھر اپنی چادر کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ ابھی 2 سوراخ باقی تھے کہ کپڑا ختم ہو گیا۔ پھر ان سوراخوں پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ علی حجر ابی بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھ لیا اور سو گئے، یہاں تک کہ ایک سوراخ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ شدید ترین درد کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو مبارک بہہ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پوچھا، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً وہاں اپنا لعاب دہن لگایا اور صحت یابی کی دعا فرمائی، یہاں تک کہ درد وغیرہ کافور ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور غار میں روشنی پہنچی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر ان پر موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تمہاری اوپر والی چادر کہاں گئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا کہ اس چادر کو پھاڑ کر میں نے غار کے سوراخوں کو بند کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی یہ جانثاری اور اثار دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور اللہ کے حضور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا دیے اور فرمایا، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میرے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرما۔ میرے محترم سامعین، اس محبت بھرے واقعہ سے ہمیں 3 نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، جانثاری اور اثار کی عجیب مثال۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شفائے امراض۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔